لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا۔ تکبر اس کے نامہ اعمال میں موجود ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہ کر دے یا اس کی سزا نہ دے دی جائے یا اس کا حساب نہیں ہو جائے، وہ جنت میں نہیں جائے۔ یہ ہے مطلب اس حدیث۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ کی نافرمانی کو اپنی جان پر ظلم قرار دیا ہے۔ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو یہ اپنے اوپر ظلم، پتہ نہیں کتنے لوگ ظلم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں مارے پیٹے، ہمارا حق مار لے، ہمیں ستائے تو ہم سمجھتے ہیں اس نے میرے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی نافرمانی کو اپنے اوپر ظلم کہتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ کس پر ظلم کر رہا ہے؟ اپنے۔ دیکھیں اللہ کی فرما برداری آخرت میں ہمیں کہاں لے جائے گی؟ جنت میں۔ اللہ کی نافرمانی آخرت میں ہمیں کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں۔ ہم جو وجود پائے ہیں، جو ہماری جان ہے، جو ہمارا جسم ہے، جو وجود ہے، ہمارا یہ جسم ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے ملا ہے یا جہنم میں لے جانے کے لیے؟ کہاں لے جانے کے لیے؟ جنت میں لے جانے کے لیے۔ اب اگر ہم اپنے وجود کا استعمال جنت والے کاموں میں کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے وجود پر عدل کر رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنے وجود کا، ہم اپنا استعمال اگر جنت میں جانے والے کاموں کے لیے کر رہے ہیں تو ہم اپنے وجود کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ عدل کر رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بنا ہی اسی لیے۔ اور اگر اس وجود کو ہم اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں اور وہ نافرمانی ہمیں جہنم میں لے جائے گی تو گویا کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کوئی صحابہ نے سمجھا کہ یہاں ظلمن میں جو تنوین ہے وہ عموم کے لیے، تو معنی کیا بنا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں ملایا۔ اب ظلم کیا ہو گیا؟ کامن۔ اب یہ کوئی بھی ظلم کہاں سے آیا؟ ظلمن کی تنوین سے۔ بات سمجھ رہے؟ مگر اسم پر تنوین کبھی کبھار تعظیم کے معنی میں آتا ہے۔ کس کے معنی میں؟ تعظیم کے معنی میں، یعنی معنی کو آخری درجے تک بڑا کرنے کے لیے بھی تنوین آتا ہے، معنی کو آخری درجے تک چھوٹا کرنے کے لیے بھی تنوین آتا ہے۔ یہاں پر تنوین تعظیم کے لیے تھا، صحابہ نے تعمیم کے لیے سمجھ لیا، اتنی سی مسٹیک ہوئی تھی ان سے، بس نہیں آئی بات سمجھ۔ یہاں تنوین جو ہے تعمیم کے لیے نہیں تھا، یہاں تنوین تعظیم کے لیے تھا۔ مطلب کیا تھا کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ سب سے عظیم ظلم نہ ملائے۔ کیوں؟ کیونکہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، اب ظلم تنوین کے ساتھ مل کر ہو گیا عظیم ظلم، اور عظیم ظلم صرف ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ شرک۔ مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان لائے گا اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک نہیں ملائے گا وہ امن بھی پائے گا، وہ ہدایت پر بھی۔ آپ نے دیکھا، آپ پڑھیں گے ترجمہ میں کیا لکھا ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہ ملائے۔ جب صحابہ یہاں ظلم سے مراد کوئی بھی ظلم لے سکتے ہیں تو آپ تو یہ کہو کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، آیت پڑھی ہے، ایک ایک لفظ پڑھا ہے، کوئی گچا نہیں کھایا ہوں، بالکل سٹیک پڑھا ہے، اور اتنا سا بھی کوئی ظلم کرے گا آپ کہو گے یہ تو کافر گیا کام سے ہی، میں نے قرآن میں پڑھا۔ اور آپ ایسا معنی نکال لو گے، اگر صحابہ کرام یہ معنی نکال سکتے ہیں، تنوین کے استعمال میں گچا کھا سکتے ہیں، تو ہم اور آپ کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس کے بعد آگے بڑھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، معروف مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں رمضان کی حالت میں رات کو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں، اس کی ڈیٹیل بتائی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات کو کھاؤ پیو، پوری رات کھانے پینے کے لیے ہے رمضان میں۔ ہاں، سفید دھاگا اگر کالے دھاگے سے بیان ہو جائے، ظاہر ہو جائے تو کھانا پینا۔ کون نہیں جانتا کہ اس آیت کو سننے کے بعد ایک صحابی نے تکیے کے نیچے سفید اور کالا دھاگا رکھ لیا تھا، اور بار بار رات بھر اٹھ کے وہ دیکھ رہے تھے کہ دھاگا بدلا یا نہیں، سفید کالا ہوا یا نہیں، کالا سفید ہوا یا نہیں۔ مگر ظاہر سی بات ہے، دھاگے کا رنگ نہ بدلنا تھا نہ بدلا۔
اب بتائیے جن کی زبان عربی ہے، جن کی زبان عربی ہے، وہ بھی کبھی کبھار عربی محاورہ کو سمجھنے میں گچا کھا سکتے. آیت تو صاف صاف ہے نا کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے، مگر یہاں دھاگے سے مراد دھاگا ہے ہی نہیں. یہاں دھاگے سے مراد آسمان کے کنارے کی وہ دھاری ہے جو کہ اندھیرے کو ختم کر کے اجالے کا پیش خیمہ ہوتا ہے. اب عرب کے لوگ عربی محاورہ سمجھنے میں اگر گچا کھا سکتے ہیں تو ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے قرآن کا اردو ترجمہ پڑھا اور عالم بن گئے، اب مجھے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، میں دین سمجھ بھی سکتا ہوں، سمجھا بھی سکتا ہوں، یہاں تک کہ علماء کے اوپر فتویٰ بھی لگا سکتا ہوں. تو بلا شبہ یہ صحیح راستہ نہیں. آپ علماء کو دین نہ سمجھیں لیکن علماء کے بنا بھی دین نہ سمجھیں. دونوں ہی راستے میں آپ خطرے پر ہیں. آپ کو علماء کی رہنمائی میں دین سمجھنا ہے لیکن ایک لیول یہ باقی رکھنا ہے کہ ہمیں علماء کو دین کا درجہ کبھی نہیں دینا ہے. وہ کچھ بھی کہہ دیں، دلیل ہو نہ ہو، کوئی شریعت کی نص موجود ہو یا نہ ہو، عالم نے کہہ دیا تو دین ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک آخری مثال دے کر میں اپنی بات ختم کروں. ایک حدیث ہے مشہور، صحیح بخاری کی بہت مشہور حدیث ہے. لا يؤمن احدكم حتى يكون احب حتى يحب لنفسه ما يحب لاخيه. تم میں سے کوئی مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہ کرے. اب دیکھیں اس حدیث پر رکیں، ادھر ادھر نہیں جائیں، الفاظ پر غور کریں. آپ نے حدیث پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مضبوط ترین حدیث ہے. آپ نے ترجمہ پڑھا اور آپ نے پڑھا کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ مومن نہیں ہے. اب آپ بتائیے جو مومن نہیں ہے وہ کیا ہے؟ جی جو مومن نہیں ہے وہ کیا ہے؟ بتائیں جو مومن نہیں ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو اس حدیث کے مطابق جو انسان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ کیا ہو جائے؟ کافر. پتہ ہے اگر اس حدیث کا یہی مطلب لے لیا جائے تو انسان کیسے کیسے کافر ہو سکتا ہے. آپ کو ہنسی آئے گی. اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. لا یؤمنو جو ہے نا، لا یؤمنو، اس میں جو لا ہے، لا یؤمنو میں جو لا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے لا کا معنی؟ نہیں. لیکن نہیں کا استعمال عربی میں الگ الگ ٹائپ کے نہیں پر ہوتا ہے. یعنی نہیں ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا. نہیں ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا. لا ہمیشہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. لا کا مطلب تم میں سے کوئی مومن نہیں، مومن نہیں مطلب کافر ہو گیا. دنیا کے سارے علماء یہاں ترجمہ کرتے ہیں تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں. کہاں سے آیا کامل؟ یہ کامل کہاں سے آیا؟ آپ حدیث میں دکھائیے کہیں کامل کا لفظ ہے؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو، مگر ہم ترجمہ کر رہے ہیں تم کامل مومن نہیں ہو. یہ کامل کہاں سے آیا؟ کامل آیا اس لا سے، کیونکہ یہ لا جو ہے نا یہاں جنس کے انکار کے لیے، ایمان کے انکار کے لیے نہیں ہے. یہاں جو لا ہے وہ ایمان کے کمال کے انکار کے لیے. یعنی اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس کے پاس ایمان ہے، ممکن ہے کہ مضبوط اور اچھے درجے میں، لیکن ٹاپ کلاس کا ایمان جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. اب اگر کوئی اتنی چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے دوسرے کے لیے نہیں، تھوڑی سی کمی آ گئی. بھائی کمال کا ایمان تو کس درجے کا ہوگا؟ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ایمان کسی کا ہو جائے گا؟ نہیں. اب رائی کے بعد دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا حدیث کے الفاظ میں. مگر آپ جو کہہ رہے ہو کہ میں نے حدیث پڑھی اور دین سمجھ لیا، مگر جو لوگ کہتے ہیں کہ 14 علم کے بنا آپ دین نہیں سمجھ سکتے، ان کے کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ قل هو اللہ احد کا مطلب سمجھنے کے لیے بھی مجھے 14 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو اللہ ایک. اب یہ سمجھنے کے لیے بھی مجھے 14 علوم کی ضرورت ہو، ایسا تو نہیں ہے نا. اور قرآن و حدیث کی اکثر چیزیں واضح ہیں، صاف ستھری ہیں. ہاں کوئی ایسی چیز جہاں میں گچا کھا رہا ہوں، کوئی ایسا نتیجہ نکل کے آ رہا ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہے، جو عام طور پر
اور میرا مطلب بالکل ہی الگ نکل کے آ رہا ہے، تو مجھے وہاں پر یا تو جانکار ہونا چاہیے یا جانکاروں کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، مدد لینی چاہیے، ورنہ آپ کو لگے گا کہ میں بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں، مگر چونکہ آپ کو قرآن اور حدیث سے استدلال کا طریقہ نہیں معلوم، آپ کے پاس وہ کفایہ علم نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ فرض علم تو ہر ایک کو ہوتا ہے، دین پر عمل کرنے کا علم سب کو ہے، لیکن دین کا باریک علم جو ہے وہ فرض کفایہ علم ہے۔ جب تک وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ استنباط نہیں کر سکتے، آپ استخراج نہیں کر سکتے، آپ مسائل مستنبط نہیں کر سکتے، تو استنباط کے لیے کم سے کم علماء کی رہنمائی حاصل کریں، ورنہ آپ پائیں گے کہ آپ کہہ دیں گے کہ بھائی تکبر والا جنت میں نہیں جائے گا، وہ کبھی جائے گا ہی نہیں، جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ بھائی ٹھکانے تین تو نہیں ہے نا، جنت کے بعد آخرت میں جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ اگر کسی کو لگتا ہو کہ وہ آراف جو بیچ والا ہے وہ تو کچھ ٹائم کے لیے نا، آراف والے صحیح قول کے مطابق جنت میں داخل کر دیے جائیں، ہے نا؟ تو آراف والے بھی جنت، ٹھکانے تو اگر تکبر والا جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ پھر آپ حدیث ایسے کیوں بیان کرو گے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ پھر تو آپ یہ کہو گے کہ تکبر جہنمی، تکبر جہنمی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کا جواب دیے بنا، تکبر کا حساب دیے بنا، تکبر کا عذاب لیے بنا یا تکبر معاف کیے بنا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہاں لا کا استعمال نہ ہی جنس کے لیے ہے نہ ہی کمال کے لیے، بلکہ عہد خارجی کے لیے۔ پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے بھی نہیں ہے، عہد خارجی کے لیے ہے کہ ایک سبب کا انکار کرنے کے لیے یہاں پر لا استعمال ہوا ہے، کمال کا انکار کرنے کے لیے بھی نہیں، جنس کا انکار کرنے کے لیے نہیں، ایک سبب کا کہ اگر تکبر اس کے نامہ اعمال میں موجود ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہ کر دے یا اس کی سزا نہ دے دی جائے یا اس کا حساب نہیں ہو جائے، وہ جنت میں نہیں جائے۔ یہ ہے مطلب اس حدیث۔ لیکن تکبر ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی فضل سے کسی نیکی سے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں تکبر باقی نہیں رہے گا، جب تکبر باقی نہیں رہا تو وہ کہاں چلا جائے؟ جنت میں جائے۔ تو وہ جبکہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے عملاً لا الہ الا اللہ کا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ کا اقرار تین ارکان سے مل کر ہوتا ہے کہ انسان دل سے لا الہ کا اقرار تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے اور اعضاء سے اس کے تقاضے پورے کرے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی کسی عورت سے یہ کہے کہ میں نے آپ سے نکاح کیا ہے، میں آپ کا شوہر ہوں، لیکن کھانا میں نہیں دوں گا، لباس میں نہیں دوں گا، علاج میں نہیں کراؤں گا، رہائش میں نہیں دوں گا، پروٹیکشن نہیں دوں گا، آپ تو بھیک مانگ کر پلو، پتی میں ہوں، شوہر میں ہوں، تو وہ کہے گی آپ کو پتا ہے شوہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس ہم بھی یہی کہیں گے آپ کو پتا ہے اللہ کو اللہ ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھئی جب زبان سے آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، پھر آپ کے وجود پر آپ کی مرضی چل رہی ہے، تو اللہ کو آپ نے اللہ مانا کب؟ آئی بات سمجھ میں یا نہیں؟ مجھے بتائیے کہ جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سب سے پہلی بار بتائی تھی، کیا انہوں نے نماز روزے حج زکوٰۃ چھوڑے؟ تو ان کو تو یہ حدیث نہیں سمجھ میں آئی تھی، جو وہ عمل کرتے رہے، اور آپ کو زیادہ سمجھ میں آ گئی کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے۔ یہاں پر قول کا مطلب، یہاں پر قول کا مطلب دل میں کہنا ہے، دل کی تصدیق کے ساتھ کہنا ہے۔ سورہ یوسف پڑھیے، سورہ یوسف میں ایک بات ایسی موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چھوٹے بھائی کے بوری سے کٹورا نکلنے کے بعد کہا تھا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بڑے بھائی نے بھی کیا کری تھی؟ چوری کری تھی۔ فقال یوسف انتم شر مکانا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم بڑے برے لوگ ہو۔ لیکن دنیا کے سارے مفسر کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ بات ان کو سنا کر، لیکن قرآن کی آیت یہ ہے کہ انہوں نے کہی تھی، تو کہنے کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے کہاں کہی؟ دل میں کہہ لیا، اور کہنے کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے سنا کر کہا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی مگر ان کو سنا کر نہیں کہی، تبھی تو اس وقت وہ نہیں پہچان سکے۔ جب دوبارہ وہ آئے تب یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ انت یوسف، تب ان کے بھائی آپ یوسف تو نہیں ہیں،
قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں جو 10 سال 12 سال 15 سال جنہوں نے علم کی باریکیاں حاصل کی ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں، کیونکہ علماء نے قرآن کا ترجمہ آپ کے لیے لکھا ہے۔ اگر آپ کو قرآن سے دور رکھنا ہوتا تو آپ کی بھاشا میں قرآن کے ترجمے کیوں لکھے جاتے؟ آپ حدیث پڑھیں، کیونکہ حدیثوں کے ترجمے کس کے لیے لکھے گئے؟ آپ کے لیے لکھے گئے۔ علماء کو حدیثیں سمجھ نہیں ہوتی تو اردو میں حدیثوں کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے لیے لکھے گئے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، حدیث پڑھیے، اس کی تشریح پڑھیے، سب کچھ پڑھیے، مگر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ فیصلے کے لیے آپ علماء سے رہنمائی لیجئے، اور یہی ان کے اور ہمارے درمیان فرق ہے کہ وہ آپ کو علم سے روک دیتے ہیں کہ آپ قرآن و سنت پڑھیں ہی نہیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں پڑھیں مگر فیصلہ نہ کریں۔ فیصلے سے پہلے مستند اور جید عالم دین سے رابطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کے صحیح طریقے پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة